الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم صدقہ اور زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی سوال کرتا ہے، الحجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی؟ کہ رسول خدا، محبوب خدا، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا مال پھر شر سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ مال محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے مال کو پاک کر دیا۔ جو رب کائنات کا حکم تھا اس کے مطابق اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کا مال، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آگے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول خدا امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے، اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا بوجھ ہوگا۔ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ مال پاک ہو، حلال کا مال ہو، اس سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اگر مال پاک نہیں، حرام کا مال کمایا ہوا ہے، وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، اگر بندہ اس سے زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، بلکہ وہ اس پر بوجھ ہے، وہ اس پر وبا ہے، وہ اس پر ایک بوجھ ہے، دبدبا ہے کہ جو اس نے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا اور اس سے زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو اور دعا اور گریہ آزاری کے ذریعے مصیبت کی لہروں کا سامنا کرو۔ پہلی بات
اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ یعنی جو بیماریاں ہیں وہ ایسے احباب جن کے گھر میں ہر کوئی بیمار رہتا ہے، دکھ درد رہتا ہے، اور اللہ نے مال بھی بے شمار عطا کیا ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس گھر سے آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں ختم نہیں ہوتی، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ دعا، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرو، گریہ زاری کرو۔ یہ مصیبتوں کی لہروں کا سامنا ہے۔ اگر بندہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ جو اس پر آنے والی مصیبتیں ہیں رب کائنات ان کو ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ دعا گریہ زاری کا سامنا کرتی ہے۔ اگر بندے پر کوئی ایسی آفت مصیبت آنی ہو تو وہ بندہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو رب کائنات دعا کے صدقے ان مصیبتوں، تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آگے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ دیکھو سلام کی تکمیل اس پر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضرت انس بن مالک سے حدیث مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ وہ بری موت، آفتوں والی موت، مصیبتوں والی موت سے صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا غصہ ہو تو اس کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اس غصے کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اب آپ اسی بکار یہ صدقہ اور زکوٰۃ کے موضوع پر چند حدیثیں آپ کی سماعت کے حوالے عرض کی۔ بارگاہ خالق کائنات میں التجا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے احباب اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں مالک مولا ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کائنات جتنے بیمار ہیں لا رائب کتاب کا صدقہ، پاک کلام کا صدقہ، حدیث مصطفیٰ کا صدقہ، میرے مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں مالک مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے رزق ہیں مولا ان کے نیک اسباب عطا فرما۔ ان کو رزق پاکیزہ رزق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد